درنو سپین روبو شاملاورو مشرانو علماء کرام دلته ملګرو خبرې وکړې ما ته د ډیرو خبرو کولو ضرورت نشته محترم امیر جماعت خبرې به اورو انشاءالله العزیز زه ستاسو د هغې په منځ کې زیات وخت دپاره هیلیدل نه غواړم اشارتاً یو څو خبرې عرض کوم میډیا به یې کوم ته رسوي او زمانگ اصحاب اقتدار تا دا خبر رسول ډیر ضروری ہے قبائل کے اندر 2004 سے جس آپریشن کا آغاز کیا تھا وانا سے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا جنوبی وزیرستان سے شمالی وزیرستان وہاں سے کرم خیبر محمد باجوڑ اور پھر قبائل کے ساتھ ساتھ پورا صوبہ بھی اس کے لپیٹ میں آ گیا اور وہ پالیسی جسے جنرل پرویز مشرف نے ترتیب دیا تھا آج تک جاری اور ساری ہے بلا تخصیص ہمارے جتنے بھی حکمران گزرے جنرل پرویز مشرف کے بعد کسی کو بھی یہ توفیق نصیب نہ ہو سکی کہ اس پالیسی کو تبدیل کر دے اس وقت بھی ہمارے حکمران افغانستان کی حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور اپنی غلطیاں ان پہ پردہ ڈال رہے ہیں اس وقت امن تباہ ہے یہاں دوستوں نے بات کی ہے کل میرلی منڈی مال مویشیان میں جو کچھ ہوا یہ معمولی واقعہ ہے یہ تو جانور جلے ہیں ہمارے بچے ہمارے خواتین ہمارے بوڑھے ہمارے جوان جلتے رہے ہیں اجتماعی قبریں اور یہاں ایک بزرگ نے بات کی میں اس وقت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ تقریر وہ معاہدہ جو کمپنی باغ کو ہاٹ میں قبائلی عمائدین کے ساتھ انہوں نے کیا تھا کہ مغربی سرحد کی ذمہ داری قبائل کو ہوگی میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کی تائید کریں گے اس میں کسی کو بھی اس سے اختلاف نہیں ہے اور فقیر اے پی حاجی مرزا علی خان نے اسلام بی بی کے اغوا پہ جس جہاد کا اعلان کیا تھا اور انگریز نے وزیرستان میں اپنی فوجیں بھیجی تھی اور پورے قبائلی بیلٹ میں انگریز کی فوجیں موجود تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا تھا کہ یہ فوجیں واپس آئیں گی مغربی سرحد کی ذمہ داری یہ قبائل کی ہے الحمدللہ قبائل نے اس ذمہ داری کو بڑے خوبصورت طریقے سے نبھایا ہے اور آج بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاک فوج یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتی کسی صورت میں بھی نہیں نبھا سکتی اور مجھے 8 اکتوبر 2008 میں جنرل شجاع پاشا جو اس وقت ڈی جی ملٹری آپریشن تھے انہوں نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ہمیں بریفنگ دی اور ایک ایسا گاؤں بتایا کہ اس کا حجرہ ایک ملک میں ہے اور اس کی مسجد دوسرے ملک میں ہے اور پاک فوج اس کے درمیان باڑ لگانا چاہتی ہے اور 20 قبائل سرحد کے آر پار رہ رہے ہیں اس کو تقسیم کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے اور انٹرنل سیکیورٹی تمہارا کام نہیں ہے اور مغربی سرحد کو اگر آپ پاک افغان بارڈر کو اگر آپ قبائل کے حوالے کریں گے انشاءاللہ یہ پرامن ہوگا آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ افغانوں کو دھمکیاں دے افغانستان کے اندر بھی مسئلہ میرے یہ بزرگ حل کر سکتے ہیں اور پاکستان میں اور تمہارے باڑ کے باوجود لوگ آ رہے ہیں اور دھماکے ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ فوج کا کام انٹرنل سیکیورٹی نہیں ہے
فوج کے دو مقام ہیں. اگر بیرونی بارڈر پہ بیرونی سرحد پہ خطرہ ہے تو فوج کا مقام سرحد پہ اور بارڈر پہ ہے، اور وہ خطرہ ٹل جائے پھر فوج کا دوسرا مقام بارک ہے. بارڈر اور بارک کے علاوہ فوج کا تیسرا کوئی مقام نہیں ہے، اور فوج جب تک انٹرنل سیکیورٹی کے اندر مشغول ہوگی قوم بھی خطرے میں رہے گی، اور فوج کی پروفیشنل ایفیشنسی، پیشہ ورانہ استعداد اور صلاحیت یہ بھی ختم ہوگا، اور کبھی بھی اس کی یہ صلاحیت پروان نہیں چڑھ سکیں گی. اس لیے میں اپنی فوج سے دستبست عرض کرتا ہوں کہ قوم اور ملک اور فوج کی ترقی کے لیے فوج کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نشوونما دینے کے لیے از برائے خدا فوج کو واپس نکال لیجئے. اور تمہاری یہ بات کہ بات تسلیم کر لی گئی کہ لکی مروت سے فوج 6 دنوں کے اندر نکلے گی، لیکن اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آتا ہے کہ صوبائی حکومت ہم سے کہے تو ہم فوج نکال لیں گے. بابا صوبائی حکومت نے تمہیں درخواست دے رکھی تھی، جنرل پرویز مشرف نے فوج کو اس علاقے میں داخل کیا ہے، اور ہماری کسی صوبائی حکومت کو یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں کہے کہ فوج کو نکال دو. لیکن تمہاری فوج بھی خراب ہو رہی ہے، اس کی صلاحیتیں بھی بگڑ رہی ہیں، اور قوم کے اندر سیکیورٹی اور قوم کے اندر امن و امان بحال نہیں ہو رہا. میں اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور تمام اداروں کو توفیق دے کہ آئین کے اندر ان کی جو دائرہ کار طے کیا گیا ہے وہ اپنے دائرے کے اندر رہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو دین سے آراستہ اور پیراستہ فرمائے، اور دین و دنیا دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے ہمیں نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.